بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10th کلاس کی انگلش کا یونٹ نمبر 4 جس کا نام ہے پاپولیشن گروتھ اینڈ اٹس امپیکٹ آن انوائرمنٹ، اس کی ٹرانسلیشن آج کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ پاپولیشن کہتے ہیں آبادی کو، گروتھ کہتے ہیں اضافے کو، یعنی ویسے بڑھوتری کو بھی کہتے ہیں، لیکن آپ اس طرح یاد کریں گے کہ پاپولیشن گروتھ مطلب کہ آبادی میں اضافہ، اینڈ اٹس اور اس کا امپیکٹ اثر آن انوائرمنٹ، انوائرمنٹ مطلب ماحول، ماحول پر اس کا اثر، یعنی کہ اگر آبادی زیادہ ہوگی تو اس کا اثر ماحول پر کس طرح۔ تو اس کا آج ٹرانسلیشن، اس سبق کا ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کو باقاعدہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاپولیشن گروتھ ہیز ڈائریکٹ امپیکٹ آن دا انوائرمنٹ، مطلب کہ آبادی میں اضافہ براہ راست ماحول پر اثر رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آبادی میں اضافہ کیا ماحول پر اثر رکھتا ہے۔ این انکریز ان پاپولیشن، اچھا پاپولیشن گروتھ اینڈ انکریز ان پاپولیشن، ان دونوں کا معنی سیم ہے، یعنی کہ آبادی میں اضافہ مینز مطلب یا مراد، این انکریز اضافہ کس میں، ان کنزیومنگ استعمال میں، مور ریسورسز زیادہ وسائل، یعنی کہ جب ظاہری بات ہے آبادی زیادہ ہوگی تو وسائل بھی زیادہ استعمال، خوراک کے اس میں زیادہ لگے گی، یہ سارا کچھ مطلب کہ یہ سارا کچھ زیادہ استعمال ہوگا۔ تو اینڈ پروڈیوسنگ ویسٹ کوانٹٹی آف ویسٹ مٹیریل، ظاہری بات ہے جب یہ چیزیں آبادی زیادہ ہوگی تو ویسٹ مٹیریل بھی زیادہ ہوگا، یعنی کہ فضلہ وغیرہ سمجھ لیں، یا ویسٹ مٹیریل مطلب کہ جو ضائع شدہ مواد ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مور کوانٹٹی کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، واسٹ کوانٹٹی کا مطلب ہوتا ہے واسٹ کوانٹٹی کا زیادہ مقدار میں، یعنی کہ یہ گند وغیرہ کیا ہوگا، گندگی زیادہ ہوگی۔ پریزنٹلی 7 ملین، یعنی کہ حال ہی میں یا موجودہ دور میں 7 بلین اینڈ 6 ملین پیپل، اچھا 7 کہتے ہیں 7 کو، بلین 1 بلین کتنے، ایک کس کے ارب کے برابر ہوتا ہے، 1 بلین ایک ارب کے، یعنی کہ 7 بلین 7 ارب، اینڈ 6 ملین یعنی 1 ملین کس کے برابر ہوتا ہے، 10 لاکھ، تو کیا ہو جائے گا 60 لاکھ، یعنی کہ 7 ارب 60 لاکھ پیپل لوگ لیو ان رہ رہے ہیں دس واٹ اس دنیا میں۔ تو اب یہ سوال جنرل نالج میں پوچھا جا سکتا ہے کہ فی الحال انسانوں مطلب دنیا میں انسان کتنے ہیں کل، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7 ارب 60 لاکھ، ٹھیک۔ اچھا اٹ از ایسٹیمیٹڈ، یہ اندازہ لگایا گیا ہے، دیٹ ورلڈ پاپولیشن، کہ دنیا کی آبادی ول ریچ پہنچ جائے گی یا اضافہ ہو جائے گا اتنا کتنا، 9.2 بلین، 9.2 کا مطلب 9 ارب 2 کیا 20 لاکھ بائی 2050، یعنی کہ 2050، یعنی کہ 2050 میں اگر اس طرح آبادی بڑھتی رہی تو یہ 9 ارب 20 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے 2050۔ دا امپیکٹ آف سو مینی پیپل، یعنی کہ اس کا اثر کئی لوگوں پر ہوگا، یعنی کہ کئی لوگوں کا اس کا اثر پر ہوگا، ماحول پر، یعنی آن آور انوائرمنٹ، ہمارے ماحول پر اثر ہوگا۔ ول بی کنزیومنگ آف ریسورس، کیا استعمال ہو مطلب استعمال کر کے یہ اس اثر ہوگا ماحول پر، وسائل کا زیادہ استعمال، کنزیومنگ کہتے ہیں استعمال کو، لائک جیسے لینڈ زمین، فوڈ خوراک، واٹر پانی، فوزل فیولز ایندھن وغیرہ، اینڈ پروڈکشن آف ویسٹ مٹیریلس، اور گندگی وغیرہ کی پیداوار، صحیح ہے نا۔ ویسٹ جو استعمال شدہ مٹیریل ہوتا ہے اس کو ویسٹ مٹیریل کہتے ہیں، پروڈکشن پیداوار ہو جائے گی۔ لائک گاربیج، جیسے کہ مثال کے طور پر کون سے گاربیج گندگی کو کہتے ہیں، گرین ہاؤس گیسز کو کہتے ہیں، اینڈ واٹر پانی کو کہتے ہیں، ایئر پولوشن، یعنی کہ پانی، ہوائی اور فضائی آلودگی میں کیا ہوگا، اس سے اضافہ ہوگا۔ ایکسپرٹ ان دا فیلڈ، اس شعبے کے جو ماہرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں، آف پاپولیشن اینڈ انوائرمنٹ، اور اس شعبے کے ماہرین، کس شعبے کے ماہرین، پاپولیشن آبادی اور ماحول کے، وری وہ پریشان ہیں کس کے بارے میں، کہ کیا ہو جائے گا، دیٹ دس انچیکڈ پاپولیشن، یعنی کہ بے لگام، انچیکڈ مانی بے لگام، پاپولیشن آبادی، گروتھ آبادی میں جو اضافہ ہے وہ بے لگام ہے، بے رزلٹ، یعنی کہ اس کا رزلٹ نکلے گا کس طریقے سے، انوائرمنٹل کیٹاسٹروف کہتے ہیں تباہی، کیٹاسٹروف مانی تباہی، ماحول کی تباہی میں اس کا عمل، یعنی کہ ماحول تباہ ہو جائے گا اس طریقے سے، اگر مطلب کہ اگر آبادی اس طریقے سے بڑھتی رہے تو۔ آگے ہے کوئک لک ایٹ دا ریالٹیز، ٹھیک ہے نا، اگر اس کے حقائق آن گراؤنڈ، زمینی حقائق کے اگر
اس کو فوری نظر ڈالیں زمینی حقائق پر تو کیا نظر آئے گا؟ نظر آتا ہے دیٹ دا ہیلتھ آف آر انوائرمنٹ، ہمارے ماحول کی جو صحت ہے، انوائرمنٹل یعنی انوائرمنٹ ہیز ڈیٹیریوریٹ تباہ تھا، اور اس کا معنی بھی تباہ ہے، ٹھیک ہے، تباہی کو کہتے ہیں، بربادی کو کہتے ہیں، خرابی کو کہتے ہیں، مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم زمینی حقائق یعنی زمینی حقائق کے متعلق معلوم کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو ان ماحول کی جو صحت ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ تباہ ہو رہی ہے، بیکاز آف اوور پاپولیشن، زیادہ آبادی کی وجہ، اوور پاپولیشن مطلب کثرت آبادی کی وجہ، اچھا، انکریز ان پاپولیشن، آبادی میں اضافہ، ہیز ریزلٹڈ، اس کا نتیجہ نکلتا ہے، ان ہائٹنڈ ڈیمانڈ، بہت ہائٹنڈ کہتے ہیں زیادہ، بہت زیادہ، ڈیمانڈ طلب، ظاہری بات ہے اگر آبادی میں اضافہ ہوگا تو طلب میں زیادہ ہوگا، یعنی کہ کیا کی چیز زیادہ استعمال ہوگی؟ فار فیول، ایندھن زیادہ استعمال ہوگا، ٹائمبر یعنی کہ لکڑی زیادہ استعمال ہوگی، فوڈ خوراک، کلاتھس کپڑے، اینڈ شیلٹر پناہ، چیزوں کی زیادہ ضرورت ہوگی، تو آگے ہے کنسیکوینٹلی، نتیجے کے طور پر کیا ہوگا؟ مور فارسٹ، زیادہ جنگلات کاٹے جائیں گے، ہیو بین کلیئرڈ فار، ٹھیک ہے نا، کلیئرڈ کیا جائیں گے، کاٹے جائیں گے، فار رینچز، چراگاہوں کے لیے، فارموں کے لیے، اینڈ اربن یوز، شہری آبادی کے لیے، شہری آباد کے شہروں کے استعمال کے لیے، تو ان چیزوں کے مطلب لکڑی وغیرہ استعمال کے لیے، زیادہ آبادی ہوگی تو لکڑی وغیرہ زیادہ استعمال ہوگی، کھیت زمینوں زیادہ استعمال میں لائی جائے گی، اور گھر وغیرہ کے لیے، جنگلوں یعنی کہ جانوروں کو چرانے کے لیے، اس وجہ سے جنگل کیا ہوں گے؟ ختم ہوں گے، آبادی زیادہ ہوگی، اس کا اثر یہ بھی پڑے گا، اور فیکٹریز، زیادہ جو کارخانے ہیں، ہیو بین بلٹ، تعمیر کیے جائیں گے، تعمیر کیے جائیں گے، ٹو فل، ٹھیک ہے نا، یا کیے جاتے ہیں فل مکمل کرنے کے لیے، کس کو؟ دا گروئنگ ڈیمانڈ آف پاپولیشن، آبادی کی بڑھتی ہوئی طلب کو، مور پیپل ہیو مووڈ ٹو سٹیز، یعنی زیادہ تر لوگ کہاں پر یعنی کہ جاتے ہیں؟ شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں، ایڈنگ پریشر، جو اضافہ ڈالے گا، ایڈنگ بندے اضافہ کہتے ہیں، اضافہ کرے گا کس میں؟ پریشر، دباؤ ڈالے گا، کس پر؟ ان اربن انوائرمنٹ آف سٹیز، شہروں کے ماحول پر، ظاہری بات ہے دیہات میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ مطلب کہ سہولیات یا روزگار کی خاطر کہاں پر جاتے ہیں؟ شہروں میں، تو شہروں میں کیا ہوگا؟ شہروں میں پریشر پڑے گا، یعنی کہ دباؤ بڑھے گا، یعنی کہ وہ شہر پھیل جائیں گے، مور انوانٹیڈ مٹیریلز، یعنی کہ بہت زیادہ غیر ضروری مادے اور تھرون پھینکے جاتے ہیں، اوے ایوری ڈے، ادھر ادھر یعنی آس پاس، ایڈنگ ٹو دا کرسٹ آف، کرسٹ کہتے ہیں حجم کو، گاربیج گندگی کو کہتے ہیں، موڑ ڈھیر کو کہتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ گندگی کے ڈھیر مطلب کہ زیادہ ہو جائیں گے، ایڈنگ ٹو دا کرسٹ آف گاربیج موڈ، مطلب اس کا یہ مطلب ہو جائے گا کہ غیر ضروری جو مادے ہیں، مطلب گندگی وغیرہ جو ہے، وہ اگر ہم ادھر ادھر پھینکیں گے تو آس پاس کیا ہو جائے گا؟ گندگی کے ڈھیر لگ جائیں گے، بہت زیادہ گندگی پھیل جائے گی، اس سے کیا ہوگا؟ ماحولیات پر برا اثر پڑے گا، یعنی کہ ٹھیک ہے نا، پاپولیشن زیادہ ہو جائے، یعنی کہ پالوٹینٹس، آلودگی زیادہ ہو جائے گی، اچھا، دا پکچر آف گروئنگ پاپولیشن، کیا کس کی تصویر؟ بڑھتی ہوئی آبادی کی تصویر، اینڈ انوائرمنٹل لمیٹیشن، اور محدود ماحول یعنی ماحول کی جو ماحول کی محدود اور یعنی کہ آبادی میں اضافے کی تصاویر، ول بیکم مور ویوڈ، واضح ہو جاتی ہے، اگر ہم ویسے ڈویل کمانی رہنا ہے لیکن ادھر کریں گے جائیں، آن دا پرابلم آن سم ڈیٹیل، اگر ان کے گہرائی میں، ان کے گہرائی کے جو مسئلے ہیں اس کی طرف جائیں، اس کا یہ آپ آسان لفظوں میں یہ کر لیں کہ اگر ہم بڑھتی ہوئی آبادی اور ماحولیاتی حدود کی تصویر اس وقت مزید واضح ہو جائے گی اگر ہم اس مسئلے کے کچھ ڈیٹیل میں جائیں، مطلب تفصیل میں جائیں، آگے کیا ہے، یعنی کہ اس کی تفصیل کے متعلق ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، دا کنورژن کہتے ہیں تبدیل، دا کنورژن آف فارسٹڈ ایریاز ٹو نان فارسٹ لینڈس فار یوزز سچ ایز ایریبل لینڈ پاسچر اینڈ اربن یوز از کالڈ ڈیفارسٹیشن، تو یہ ڈیفارسٹیشن کی ویسے تعریف ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ کنورژن کہتے ہیں تبدیلی کو، فارسٹڈ ایریاز یعنی کہ جنگلات والے علاقے، ٹو نان فارسٹ لینڈ یعنی کہ ایسی جنگلات ہوں، اگر اس جنگلات کو کاٹ کر مطلب کہ غیر جنگلات شدہ زمین میں تبدیل کر دیا جائے، فار یوزز کس کے لیے؟ استعمال کے لیے، ایز اے ایریبل لینڈ، ٹھیک ہے، خاص کر مطلب قابل کاشت زمین کے لیے، زمین کو مطلب کہ فصل کے لیے، اینڈ پاسچر چراگاہوں کے لیے، اور شہر مطلب کہ آبادی کے لیے، سمجھ اربن شہری کے لیے،
اس کو ہم کہیں گے ڈیفارسٹیشن، جنگلات کی کٹائی، اس کو کہتے ہیں جنگلات کی کٹائی۔ اگر جنگل کو کاٹ کر مطلب اس زمین کو بالکل جنگل سے ویران کر دیا جائے اور اس میں کوئی گھر وغیرہ بنا دیا جائے، یا جنگل جانوروں کی چرنے کے لیے جگہ چھوڑ دی جائے، یا کیا کیا جائے وہاں پر کوئی مطلب کہ کیا کیا جائے وہاں پر شہری آباد وغیرہ کی جائے، یا وہاں پر اگائی جائے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس زمین کو کیا کہیں گے؟ پہلے جنگل تھے، اب جنگل نہیں ہے تو اس کو کہیں گے جنگلات کی کٹائی یا ڈیفارسٹیشن۔ اچھا، ڈیفارسٹیشن کیا ہے؟ کین لیڈ، ڈیفارسٹیشن پھر کیا کرے گی؟ کین لیڈ، وہ لے جائے گی سیورل امبیلنس، عدم توازن بن جائے گا، غیر متوازن ہو جائے گی۔ کیا غیر متوازن؟ ان انوائرمنٹ، ماحول میں، کیا ماحول میں متوازن برقرار نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ وہ کیا آئے گا کہ ان بیلنس ہو جائے گا نا، مطلب کہ متوازن نہیں رہے گا، برابر نہیں رہے گا۔ اچھا، اینڈ ان ریزلٹ ان ڈیکریز، اور نتیجے کے طور پر ڈیکریز ہو جائے گی ان ہیبیٹل، یعنی مسکن، یعنی کہ ظاہری بات ہے ان کے گھر وغیرہ جانوروں کے وہ تباہ ہو جائیں گے، اینڈ بایو ڈائیورسٹی، اور حیاتی تنوع ٹھیک ہے، ختم ہونے کے قریب۔ اربنائزیشن، یا اربنائزیشن کہتے ہیں شہری آباد کاری کو، مائننگ کہتے ہیں کان کنی کو، فائرس کہتے ہیں آگ کو، لاگنگ کہتے ہیں درختوں کی کٹائی کو، اینڈ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز زرعی سرگرمیوں کو کہتے ہیں۔ آر فیو آف دا کازز آف ڈیفارسٹیشن، یہ صرف وہ والے 3 وجوہات نہیں تھی ڈیفارسٹیشن، بلکہ یہ بھی ڈیفارسٹیشن کی وجوہات ہیں کہ مطلب کہ شہروں کی آبادی وہاں پر، یعنی کہ لوگ رہنے لگ جاتے ہیں، کانکنی کی جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، یا درختوں کی کٹائی کی جاتی ہے، یا زرعی مطلب کہ سرگرمیوں کے لیے وہاں پر کوئی چیز استعمال کی جاتی ہے۔ تو ان ساری وجوہات کیا ہے؟ ڈیفارسٹیشن۔ فورسٹ کور 30% آف دا ارتھس لینڈ، زمین کا کل جو اگر حصہ آپ دیکھ لینا تو آپ کو پتا ہے کہ 71% کیا ہے؟ وہاں پر پانی ہے، کیا ہے؟ زمین پر پانی ہے۔ تو 30% یعنی 30% جنگلات ہیں زمین پر، پوری زمین پر، اکارڈنگ ٹو دا، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہے، پوری ارتھ کی بات کر رہے ہیں، پوری زمین کی، اکارڈنگ ٹو دا یونائٹیڈ نیشن۔ اب یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اقوام متحدہ، وہ اس کے جو مطلب کہ فوڈ اور ایگریکلچر کی جو آرگنائزیشن تنظیم ہے، یعنی کہ زراعت اور فوڈ خوراک والے جو تنظیم ہے، اس کو کہتے ہیں آسان لفظوں میں FAO، ٹھیک ہے؟ وہ ادارہ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ این انسٹیمیٹڈ، انہوں نے اندازہ لگا ہے 18 ملین کروڑز، یعنی کہ 7.3 ملین ہیکٹرز آف فارسٹ اور لوسٹ ایچ ایئر، ہر سال ایکرز کیا کی جا رہی ہے، وہاں سے ہر سال جنگلات کاٹے جا رہے ہیں۔ ایگریکلچر اربنائزیشن، زراعت یعنی شہر آباد کاری، پاورٹی غربت کو کہتے ہیں، اور پاپولیشن زیادہ بڑھتی ہوئی آبادی، اینڈ ان ایکول لینڈ، ٹھیک ہے، ان ایکول لینڈ ایکسیس، یعنی کہ زمین تک غیر منصفانہ رسائی، آر دا مین کاز آف مین میڈ ڈیفارسٹیشن۔ تو اس کا یہ آسان لفظوں میں یہ بن جائے گا کہ زراعت، شہری آباد کاری، غربت، کثرت آبادی اور زمین تک غیر منصفانہ رسائی انسانوں کے بنائے ہوئے جنگلات کی کٹائی کی کیا ہے؟ مین ریزنز ہیں، یعنی کاز ہیں، بنیادی کیا ہیں؟ وجوہات ہیں۔ تو آگے دیکھیں، اف دا کرنٹ ریٹ آف ڈیفارسٹیشن، اگر موجودہ جو شرح ہے ڈیفارسٹیشن کی، یعنی کہ جنگلات کی کٹائی کی، کنٹینیو اس طرح جاری رہی، اٹ ول ٹیک لیس دین ان، یہ کتنا عرصہ لے گی؟ 100 سال سے بھی، یا 100 ایئر، 100 سال سے بھی کم عرصہ لے گی، ٹو ڈسٹرائے، تباہ ہونے میں، آل فورسٹ، پورا جنگل، آن دا ارتھ، زمین، ہم کیا ہوگا؟ زمین پر کوئی جنگل باقی نہیں رہے گا اگر اس طرح کیا کٹائی شروع رہی۔ اچھا، اربنائزیشن از پروسیس، یعنی کہ شہری آباد کاری ایک پروسیس عمل ہے، طریقہ ہے، ویئر بائی، جس میں پاپولیشن آبادی موو، یعنی نقل مکانی کرتی ہے، فرام رورل ٹو اربن ایریاز، کس میں؟ رورل ٹو، ریورل کہتے ہیں دیہاتوں کو، اربن کہتے ہیں شہری کو، یعنی دیہات سے شہری علاقوں میں، انیبلنگ، قابل ہونے میں، سٹیز اینڈ، یعنی کہ کیا بن جاتی ہے؟ انیبلنگ سٹیز اینڈ ٹاؤن ٹو گرو، یعنی کہ اس کا مطلب ہے قصبہ جات اور مطلب کہ قصبہ جات پھیلنے لگ جاتے ہیں، صحیح، یعنی اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ شہروں اور قصبے کیا ہو جاتے ہیں؟ پھیل جاتے ہیں۔ اچھا، اٹ کین آلسو بی ٹرمڈ، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، ٹرم کہتے ہیں کہا جا سکتا ہے، مطلب یہ بھی کہا جا سکتا ہے ایز دا پروگریسو، یعنی کہ ترقی، دانا، اضافہ، انکریز اضافے کو کہتے ہیں، آف دا نمبر آف پیپل، لوگوں، آف دا نمبر آف پیپل لیونگ ان ٹاؤنز اینڈ سٹیز، شہروں اور دیہات میں رہنے لوگوں کا کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایکسپرٹ تھنگ، تھنک کہتے ہیں، کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایکسپرٹ تھنک، یعنی کہ ماہرین کہتے ہیں دیٹ فیوچر ورلڈ پاپولیشن، مستقبل کے جو مطلب کہ ورلڈ پاپولیشن گروتھ بڑھ جائے گی، ول بی ان ٹاؤن اینڈ سٹی، بہت زیادہ آبادی بڑھ جائے گی دنیا کے،
Much of urban migrated is driven by rural population desire for the advantage that urban areas offers. یہ پاپولیشن آبادی کہتی ہے رورل دیہاتی کو کہتے ہیں، ڈرائیون لے جاتی ہے، مائگریشن ہجرت کو کہتے ہیں، ہجرت کو کہتے ہیں، urban شہری کو کہتے ہیں، ایڈوانٹیج سہولیات کو فائدے کو کہتے ہیں، ڈیزائر خواہش کو کہتے ہیں. تو آپ اس کا اس طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ مطلب کہ شہروں کی طرف نقل مکانی سہولیات کی خواہش میں دیہاتی آبادی کرتی ہے. وہ سہولیات اکثر شہری علاقوں میں موجود ہوتی ہے. مطلب کہ آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ شہری لوگ جو ہے نا یا دیہاتی لوگ یہ کس کی طرف شہر کی طرف منتقل ہوتے ہیں، صحیح ہے نا، شہر کی طرف منتقل ہوتے ہیں. تو کس کے لیے منتقل ہوتے ہیں؟ وہاں کی سہولیات دیکھ کر، روزگار دیکھ کر، صحیح ہے. اچھا، اربن ایڈوانٹیج انکلوڈ گریٹ اربن. اچھا، شہروں میں کیا ایڈوانٹیج ہوتے ہیں، فائدے ہوتے ہیں، جس میں شامل ہے گریٹر اپرچونیٹیز ٹو ریسیو ایجوکیشن، یعنی تعلیم حاصل کرنے کی نہری موقع یا بہت زیادہ موقع، یعنی کہ زیادہ مواقع. ہیلتھ کیئر یعنی کہ صحت کا خیال رکھنا، صحت کے متعلق. اینڈ سروس سچ ایز انٹرٹینمنٹ، اور کون سی سروس، کون سا کام، تفریح وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا، اربن پیپلز ہینگ دیئر انوائرمنٹ تھرو دیئر اربن پیپل چینج. اچھا، چینج ہے یہ، سوری، CHANG، یعنی کہ شہری لوگ تبدیل کرتے ہیں اپنے ماحول کو تھرو دیئر، اپنے کس کے ذریعے، کنزپشن آف فوڈ، خوراک کا زیادہ استعمال، انرجی توانائی، واٹر پانی، اور لینڈ زمین. مطلب کہ شہری لوگ خوراک کے استعمال، توانائی، پانی اور زمین کے ذریعے اپنا ماحول کیا کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، صحیح ہے. اینڈ ان ٹرن، اور بدلے میں دا پاپولیشن اربن، اور جو مطلب پالوٹیڈ اربنز انوائرمنٹ افیکٹ دا ہیلتھ اینڈ کوالٹی آف لائف آف دا اربن پاپولیشن، اور بدلے میں آلودہ شہری ماحول صحت اور شہری آبادی کے معیار زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، صحیح ہے. آگے ہے اربنائزیشن یعنی شہری آباد کاری شروع ہوئی ڈیورنگ دا انڈسٹریل ریولوشن، صنعتی انقلاب کے دوران. ان دا 18th سینچری، 18ویں صدی میں وین ایگریکلچر سوسائٹیز، جب یعنی کہ ایگریکلچرل سوسائٹیز بیکیم، یعنی کہ بنی، یعنی کہ ایگریکلچرل زراعتی کو کہتے ہیں، سوسائٹیز معاشرے کو کہتے ہیں، بیکیم بنی، اور انڈسٹریل زیادہ صنعت کاری، اینڈ اربن شہری. تو اس کا یہ بن جائے گا کہ نتیجے کے طور پر مطلب کہ 18ویں صدی میں صنعتی انقلاب کے دوران شہری آباد کاری کا عمل آغاز ہوا. جب کیا ہوا، وین یعنی کہ جب زراعت جو ہے نا، زراعت کے شعبہ بنا کیا، زیادہ صنعت کاری، مطلب کہ اس میں زراعت کی جگہ پر کیا کس نے لے لی، صنعت کاری نے لے لی. ایز اے ریزلٹ، نتیجے کے طور پر ورکر موو، جو کام کرنے والے تھے، کارکن تھے، کام کرنے والے تھے، انہوں نے نقل مکانی کی، مووڈ کی، حرکت کی، نقل مکانی کی ٹورڈ کس طرف، مینوفیکچرنگ مراکز کہتے ہیں، مینوفیکچرنگ صنعتی، یعنی صنعتی مراکز کی طرف، ان سٹیز شہروں میں، ٹو اربن جابز، ابٹین حاصل کرنے کے لیے، جابز روزگار، ان فیکٹریز کارخانوں میں. ایز ایگریکلچرل جابس بیکیم، اس نتیجے کے طور پر کیا ہوا، کیونکہ ایگریکلچرل جو زرعی ملازمتیں تھی، ایگریکلچرل جابس تھی، بیکیم لیس کامن، کم ہو گئی تھی. انڈسٹریلائزیشن ہیز ہیڈ موسٹ سیور، صنعت کاری ہیڈ موسٹ سیور امپیکٹ، بہت زیادہ اثر رکھا کس پر، آن انوائرمنٹ، ماحول پر. یہ کارخانے وغیرہ نے کیا کیا ہے، بہت زیادہ اثر آلودگی میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ہیوج کوانٹیٹیز آف پالوٹیڈس، زیادہ آلودگی کے جو زیادہ مقدار ہے، آر بینگ لیٹ آؤٹ، چھوڑ دیا ہے، ان دا ایئر، ہوا میں، واٹر پانی میں، اینڈ لینڈ زمین میں، بائی ویریس انڈسٹریز، مختلف کارخانوں سے جو نکلتا ہے وہ کہاں پر، یہ کوڑا کرکٹ یا گند وغیرہ یا دھواں وغیرہ کہاں پر جاتا ہے، ہوا، زمین اور پانی میں، ٹھیک ہے. ہوا، پانی اور زمین میں، یعنی کہ 3 قسم کے، ہوائی آلودگی، فضائی آلودگی اور زمینی آلودگی کرتے ہیں. انڈسٹریلائزیشن پروڈیوس اے گریٹر انڈسٹری، یعنی کہ صنعت کاری پیدا کرتی ہے بہت زیادہ اماؤنٹ، مقدار میں، ویسٹ، بیکار مادے، بوتھ ڈائریکٹلی، دونوں اثر کرتے ہیں، ایز اے ریزلٹ، نتیجے کے طور پر، آف پروڈکشن آف گوڈز، اینڈ انڈائریکٹلی تھرو ڈسپوزل، ٹھکانے لگانے کہتے ہیں، دوز گوڈز ونس دیئر پرپوز ہیز بین سروڈ، پرپوز استعمال کو کہتے ہیں، اور سروڈ کہتے ہیں ختم. یہ آسان لفظوں میں آپ کو اس طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ اگر کارخانوں میں کوئی چیز بنتی ہے تو پھر بھی کیا ہوتا ہے، جب چیز نہیں بنتی ہے پھر بھی کیا ہوتا ہے، آلودگی ہوتی ہے. اگر بن جائے اور مطلب استعمال ہو جائے اور اس کو جب پھینکتے ہیں، اس کا مطلب جو ختم ہوگی، پھر بھی کیا ہوگی،
مطلب کہ آلودگی پیدا کرے گی. اچھا، انڈسٹریلائزیشن اینڈ اربنائزیشن، ٹھیک ہے، صنعت کاری اور شہری آباد کاری از دا میجر کاز، سب سے بڑی وجوہات ہیں ویسٹ پروڈکشن، یعنی کہ ویسٹ کہتے ہیں بیکار مادوں کے پیداوار کی. اچھا، ایز دا ورلڈس پاپولیشن، نتیجے کے طور پر یا ایز اے یعنی کہ دنیا کی آبادی ہیز گرون بڑھ رہی ہے اینڈ بیکیم مور اربن اینڈ ایفلوئنٹ، نتیجے کے طور نتیجہ ڈال رہی ہے شہر، یعنی کہ کیا ہو رہا ہے، مور اربن. اس کا یہ مطلب ہو جائے گا کہ urban and affluent waste production has risen many fold, has risen many fold. fold کہتے ہیں گنا کو، ٹھیک ہے نا، many گنا، کئی گنا. اس کا یہ بن جائے گا کہ چونکہ دنیا کی آبادی بڑھ چکی ہے اور شہروں کی آبادی زیادہ اور کثیر ہو چکی ہے، تو بیکار مادوں کی پیداوار بھی کئی گنا بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے ایوری ایئر وی ڈمپ، ہم یعنی ہر سال ہم جمع کرتے ہیں میسو، تقریباً مطلب کہ 2.12 بلینس ٹنز آف ویسٹ. وہ کتنا زیادہ ہم مطلب کہ کوڑا ہر سال جمع کرتے ہیں، یعنی کہ زیادہ ہوتا ہے کتنا، 2.12 بلین، ٹھیک ہے، ویسٹ بیکار مادے. اچھا، بائی 2025 اٹ ول بیکم ڈبل، اور یہ 2025 تک ڈبل ہو جائے گی، ابھی 2023 ہے، 2 سال بعد یہ ڈبل ہو جائے گی، آف اٹس پریزنٹ پروڈکشن. ٹھیک ہے، آف اٹس پریزنٹ پروڈکشن، جو موجودہ پیداوار ہے اس کا کیا ہو جائے گی، ڈبل ہو جائے گی. ربش یعنی کوڑا کرکٹ از بینگ جنریٹڈ، پیدا ہوتا ہے فاسٹر، تیز ترین، دین ادر انوائرمنٹل پالوٹنٹس، دوسرے جو بیکار مادے ہیں نا آلودگی کرنے والے، ان سے یہ کوڑا کرکٹ زیادہ مطلب تیزی سے بڑھتا ہے، تیز زیادہ ہوتا ہے. جس میں شامل ہے گرین ہاؤس گیس اس میں شامل ہے. پلاسٹک کلاگز دا ورلڈز اوشین اینڈ ریورز کازنگ فلڈنگ ان ڈیولپنگ ورلڈ سٹی. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں نا، ان میں جو فلڈنگ وغیرہ ہوتی ہے یا مطلب کہ سیلاب وغیرہ آتے ہیں نا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، پلاسٹک کا پھینکنا ہے. ٹھیک ہے، پلاسٹک کا. دا impact of these factors is so enormous on the environmental، یعنی کہ یہ جو عوامل ہیں یہ بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں، so enormous کہتے ہیں بہت زیادہ، on the environmental ماحول پر. and the scientist use the term، سائنسدان اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اینتھروپوسین اپروچ فار آور ٹائم، ہمارے دور کے لیے، which mean جس کا مطلب ہے the dominant influence of human and their activities on the environment، ماحول میں جو انسانی سرگرمیاں ہیں نا، اس کا اثر غالب آ جاتا ہے ماحول پر. ایز دا ورلڈ پاپولیشن، نتیجے کے طور پر دنیا کی آلودگی کنٹینیو جاری رہتی ہے، ٹو گرو، بڑھتی رہتی ہے. مور پیپل ول یوز مور ریسورسز، زیادہ لوگ زیادہ استعمال کریں گے وسائل، اینڈ کریٹ مور ویسٹ، اور زیادہ یعنی کہ فاضل مادہ مطلب کہ بیکار مادے زیادہ ہوں گے اس سے. بٹ ہاؤ مینی پیپل، لیکن کتنے لوگ کین ارتھ سپورٹ، زمین کو تحفظ دے رہے ہیں. ان دا ویو آف سائنسدانوں کے مطابق دا فگر رینج فرام 500 ملین ٹو مور دین 1 ٹریلین، یعنی کہ سائنسدان جو ہے نا اس کی حد جو مقرر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں 5 ملین سے لے کر کتنے تک، 1 ٹریلین ہے. دا رینج از کالڈ، یہ جو حد ہے اس کہتے ہیں دا کیرنگ کیپیسٹی آف ارتھ، زمین کی مطلب برداشت کرنے کی صلاحیت. ویدر وی ہیو، چاہے ہم 500 ملین اور 1 ٹریلین، یعنی کہ اگر ہم 5 ملین یا 1 ٹریلین استعمال یعنی کہ رکھتے ہیں، تو وی اسٹل، ہم پھر بھی ہیو ون پلانٹس وچ ہیز لمیٹڈ، ہمارے پاس ایک ہی سیارہ ہے جس میں ہم جو ہے نا محدود وسائل ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کیا ہے، محدود وسائل ہیں. ٹو مینٹین دا ڈیلیکیٹ نازک سا کیا کہتے ہیں، بیلنس، یعنی کہ نازک سا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے بٹوین، درمیان، کس کے درمیان، پاپولیشن گروتھ اینڈ انوائرمنٹل لمیٹیشنس، اب بڑھتی ہوئی آبادی اور محدود ماحولیاتی کے درمیان. there is no single easy solution، کوئی ایک واحد آسان حل نہیں. یعنی آپ شال، تمام جو تجاویز ہیں مسٹ بھی ہونی چاہیے ضرور، پارٹ آف دا سولوشن، یعنی کہ اس کا حل ہونی چاہیے. فرسٹ آف آل، سب سے پہلے وی شوڈ ایجوکیٹ پیپل، ہمیں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے، تعلیم دینی چاہیے، سکھانا چاہیے اباؤٹ دیئر ایکشنز، کہ عمل لیں، اینڈ دیئر افیکٹس آن انوائرمنٹ، اور اس کے جو اثر کو ہے کم کریں. مور ایور، تاہم وی نیڈ ٹو ریسورس آور کنزپشن پر، سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو کنزپشن پیٹرن ہے، جو وسائل استعمال کر رہے ہیں، ان کو بہترین طریقے سے جاننا چاہیے، یا اس کا پیٹرن تھوڑا سا چینج کر دینا چاہیے. وی نیڈ ٹو ریڈیوس
ہمیں کم کر دینا چاہیے، ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے. ریڈیوس کم کرنے کو کہتے ہیں، نیڈ ضرورت کو کہتے ہیں، اماؤنٹ آف ریسورس کہتے ہیں وسائل کو. وسائل کی جو مقدار ہے یا معیار ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، کم کرنا چاہیے. وی کنزیوم ہم استعمال کرتے ہیں، ہم استعمال کریں کیا کریں کس طریقے سے. ایک شٹر شاور ان باتھنگ، یعنی کہ جو باتھ روم وغیرہ میں پانی استعمال کم استعمال کریں. سے نیٹ سے کہیں نو نہیں. ٹو دا یوز آف پلاسٹک کا بالکل استعمال روک دیں. بائی لیس کم خریداری کریں. اینڈ ریسائکل آور ویسٹ، جو بیکار چیزیں پھینکنے کی بجائے اسے کیا کرنا دینا چاہیے، مطلب جو استعمال شدہ چیزیں انہیں دوبارہ استعمال میں لانا چاہیے. اف ملینس اراؤنڈ دا ورلڈ اڈاپٹ دس بیہیور، اگر اگر 1 ملین بھی اس رویے کو اختیار کر لیتا ہے. اینڈ مینیج، اور انتظام کرتا ہے دا گروتھ آف پاپولیشن، آبادی کی اضافہ، آبادی میں اضافے کے اس کو کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. وی ول بھی، ہم ہوں گے، اپرچونٹی یعنی کہ موقع دینے والے، ٹو لیڈ اینڈ مطلب کہ کس کو، enjoyable and full life, and our future generation will find earth is place worth living. تو ہمیں پرلطف اور بھرپور زندگی گزارنے کے مواقع میسر ہوں گے، اور ہماری آنے والی نسلیں اس زمین کو ایسی جگہ پائیں گی جو رہنے کے قابل ہوں گی. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو کہیں پر بھی مسئلہ آیا ہو، کسی لفظ کی، کسی جملے کی، کسی جگہ پر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں ضرور رپلائی کروں گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.